حدیث نمبر 71۔ سعید بن عفیر ابن وہب، یونس ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ حدیث نمبر 72۔ علی بن عبداللہ سفیان ابن ابی نجیح مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں ایک حدیث کے سوا میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے حضور میں جیمار ایک خاص درخت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی کیفیت مسلمان کی کیفیت کے مثل ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا۔ جب کسی نے نہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 73۔ حمیدی سفیان، اسماعیل بن ابی خالد زہری، قیس بن ابی حازم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں کی عادتوں پر، اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال پر ان لوگوں کو قدرت دے جو اسے راہ حق میں صرف کرے، اور اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے علم عنایت کیا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے حکم کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ حدیث نمبر 74۔ محمد بن عزیر زہری، یعقوب بن ابراہیم، صالح بن کیسان، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حور بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ وہ خضر ہے۔ اچانک ابی بن کعب کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ بے شک میں نے اور میرے رفیق یعنی حور بن قیس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے بارے میں جن سے ملنے کا راستہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اختلاف کیا ہے۔ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی بن کعب بولے کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو؟ موسیٰ بولے کہ نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جانتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ نے اپنے پروردگار سے ان خضر سے ملنے کا راستہ معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ آگے بڑھ جانے پر لوٹ آنا، اس لیے کہ اسی کے بعد تم ان سے مل جاؤ گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے لیے چلے، راستے بھر دریا میں مچھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کا یاد کرنا شیطان ہی نے بھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ یہی مقام ہے جس کی ہم جستجو کرتے تھے۔ لہٰذا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹ پڑے، تب انہوں نے خضر کو پایا۔ پھر ان دونوں کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔
حدیث نمبر 75۔ ابو معمر عبد الوارث خالد اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لپٹا لیا اور فرمایا کہ اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔